محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، سامعین محترم، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام علی رضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بہت بڑا شرف ہے آج کی شب جہاں ہم جشن ولادت امام رضا علیہ السلام منا رہے ہیں، وہیں پر ہماری گفتگو جو ہے وہ امامت کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ آج یہ ہماری چوتھی نشست ہے۔ الحمدللہ بہت ساری گفتگو صفات ائمہ کے ذیل میں کی گئی۔ ہم نے سلام کے بعد 4 صفات کو بیان کیا ہے، اور عرض یہ کیا تھا کہ یہ پہلا جو سلام ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس سلام کے بعد معصومین علیہم السلام، ائمہ ہدی علیہم السلام کی 19 صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ہم نے 4 صفات کو آپ کے حوالے کیا۔ آج 5ویں صفت کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہے، وَمَعْدِنَ الرَّحْمَةِ، سلام ہو آپ پر اے معدن رحمت۔ ائمہ ہدی علیہم السلام خزانہ رحمت ہیں۔ معدن کے معنی ہے خزانہ، اور معدن جو ہے وہ اس میں مکان ہے۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں معدن جہاں سے خزانے نکلتے ہیں، سونے اور چاندی نکلتے ہیں، اسی لیے چونکہ وہاں سے خزانے نکلتے ہیں تو انہیں معدن کہا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام معدن رحمت ہیں، عطا کا دروازہ ہیں، اہل بیت مہربان ہیں۔ اللہ نے ائمہ ہدی علیہم السلام کو جو صفات عنایت کیے ہیں، اگر ایک ایک صفت پہ گفتگو کی جائے تو کئی نشستیں درکار ہیں۔ اس فقرے کو سمجھنے کے لیے کہ اہل بیت خزانہ رحمت ہیں، سب سے پہلے ہم پروردگار کی صفت کو سمجھیں اور اس کی رحمت کو سمجھیں، اس کے بعد
ائمہ ہدی علیہم السلام معدن رحمت ہیں، یہ بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے، ہم قرآن مجید جو پڑھتے ہیں، پہلی آیت ہے قرآن حکیم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز ہی یہیں سے ہو رہا ہے۔ وہاں پر پروردگار کی دو صفت کو بیان کیا گیا ہے، رحمان اور رحیم۔ رحمان صفت عام ہے، یعنی پروردگار جو ہے وہ رحمت ہے سب کے لیے، چاہے مومن ہو یا غیر مومن، تو یہ رحمت عام ہے۔ رحیم اس کی ایک صفت ہے، اور وہ صفت جو ہے خاص ہے، یعنی صرف مومنین کے لیے رحمت ہے۔ دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھیے، معنی دونوں کا ایک ہے، رحمان اور رحیم، وہ رحمت ہے، لیکن ایک صفت عام ہے اور ایک صفت خاص ہے۔ پس یہ رحمت پروردگار کی دو قسمیں ہوئیں، ایک اس کی رحمت عام ہے اور دوسرے اس کی رحمت خاص ہے۔ رحمان یعنی عام رحمت ہے، سب کے لیے ہے، اس کی بخشش، اس کی عطا سب کے لیے ہے، چاہے مومن ہو یا غیر مومن۔ اگر غیر مومن کے لیے رحمت نہ ہوتا، عطا نہ کرتا، تو کوئی زندہ رہتا؟ کوئی دنیا میں زندہ نہ رہتا۔ لہٰذا اس کی یہ صفت عام ہے، اور خود اس کی تفسیر جو ہے امام معصوم نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الرحمن بجمیع خلقہ، اپنے تمام مخلوقات کے لیے وہ رحمت ہے۔ الرحمن یعنی وہ رحمان ہے تمام مخلوقات کے لیے۔ غور فرما رہے ہیں، جتنی مخلوق ہے پروردگار کی اس کائنات میں، سب کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے۔ والرحیم بالمومنین خاصتاً، غور فرما رہے ہیں، مومنین کے لیے یہ رحیم جو ہے، اس کا معنی ہے وہ مومنین کے لیے صرف اور صرف رحمت ہے۔ تو ایک رحمت اس کی عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے۔ یہ تفسیر امام معصوم نے بیان فرمائی ہے، اور یہ معانی الاخبار میں جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس تفسیر کو نقل کیا ہے۔ اور خود قرآن مجید میں بھی کئی آیتیں ہیں جن میں اللہ کی رحمت عام کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 156 156، اس میں ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت عام ہے ہر شے کے لیے۔ تو ملاحظہ فرمایا، یہ اس کی صفت جو ہے رحمانیت عام ہے، اس کی رحمت عام ہے، یہ اس قسم کی طرف اشارہ ہے۔ یا ہم دعائے کمیل میں شب جمعہ پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یہ اسی صفت عام کی طرف اشارہ ہے۔ پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں تیری اس رحمت کے ذریعے سے جو ہر شے پر محیط ہے، یعنی ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رحمت عام ہے۔ امام علی نے دعائے کمیل میں اشارہ فرما دیا ہے۔ تو بس یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کی ایک عام رحمت ہے اور ایک خاص ہے۔ عام جو ہے سب کے لیے وہ رحمت ہے، اور خاص صرف مومنین کے لیے رحمت ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ اب آئیے، یہ دونوں صفتیں رسول اسلام میں متجلی ہوتی ہے، وہاں ظاہر ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا
ان دو صفت کے ذریعے سے. خوب دقت کیجئے. ایک فقرہ ہے وہ مادن الرحمہ، کتنے مطالب ہیں اس کے ذیل میں. رسول اسلام دو صفت لے کر آئے، اللہ کی وہ دونوں صفتیں یہاں ظاہر ہو رہی ہیں، صفت عام اور صفت خاص. صفت عام مشہور آیت ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے رسول ہم نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ پیغمبر کی رحمت عام ہے، یعنی ہر شے پر محیط ہے اس کی رحمت، کائنات میں ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے. تمام موجودات کے لیے یہ رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے. اور فرما رہے ہیں آپ یہ رحمت عام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب اس کی ایک رحمت خاص ہے، کیونکہ جب بھیجا ہے تو دونوں رحمتیں ہیں، رحمت عام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور ایک اسی کے ضمن میں اشارہ کر دوں رحمت عام کا کہ واقعاً اس رحمت عام کو کیسے ظاہر کیا اور کیسے متجلی ہوئی ہے. یہ تو تھیوری ہے کہ صرف کہا گیا وما ارسلناک ہم نے بھیجا، تو کیسے کہاں کہاں پہ رحمت رہے ہیں آپ دیکھتے جائیے. میں ایک مورد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. صلح حدیبیہ کفار مکہ سے ہوئی پیغمبر اکرم کی. اس کے بعد نقض پیمان کیا، توڑ دیا پیمان کو، جو شرائط تھے شرائط کو پامال کر دیا. پھر فتح مکہ واقع ہو گئی. فتح مکہ میں رسول اسلام نے لشکر کو جمع کیا. یہ لشکر مکے کی طرف جاتا ہے اور مکے میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن کوئی خون خرابہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے رحمت للعالمین ہے. رسول اسلام مکے میں داخل جب ہوئے ہیں تو بعض اصحاب پیغمبر یہ چاہ رہے تھے کہ اہل مکہ کو قتل کر دیں. غور فرما رہے ہیں. اور یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے. جب مکے میں داخل ہوئے ہیں تو کہا آج انتقام کا دن ہے. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، یعنی عمومی معافی ہو رہی ہے، سب کو معاف کیا جا رہا ہے بلا استثناء. جبکہ کیسے کیسے افراد تھے تاریخ میں آپ مطالعہ کریں، تمام مطالب کی طرف میں اشارہ نہیں کر سکتا. لیکن جب وہاں پر کسی نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ کیا آج انتقام کا دن ہے، تو حضرت نے فرمایا آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے. سب کو معاف کر دیا. اور کیا فرمایا فَذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ آج سب تم آزاد ہو، تمہیں معاف کر دیا، جاؤ. یہ ہے پیغمبر اکرم، یہ ہے رحمت عام. تو سب کو پیغمبر نے معاف کیا. فَذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، ادھر مطلب کی طرف دیکھیے وہ ہوتا رہے گا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، کیونکہ یہ اہم ہے. تم جاؤ سب کے سب آزاد ہو. کیا کہا؟ طلقاء کہا. جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دمشق میں خطبہ دیا ہے تو اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا تھا. امن العدل یبن الطلقاء، یزید کو خطاب کر کے کہا کیا یہ عدل ہے اے طلقاء کی اولاد؟ پوری تاریخ یاد دلا دیا کہ ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے گھرانے کو معاف کر دیا تھا، سمجھو ہمارے گھرانے کو. آنے والے سفرا لوگوں سب کو پیغام دیا. پیغمبر نے وہاں ارشاد فرمایا فَذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ تم سب کے سب طلقاء ہو، آزاد ہو. جناب زینب کبریٰ نے کہا امن العدل یا ابن الطلقاء، اے ابن طلقاء
اے آزاد شدہ کی اولاد، کیا یہ عدل ہے کہ تمہاری جو ہے آزاد شدہ عورتیں، تمہاری کنیزیں پردے میں رہیں اور بناتے رسول اللہ اس طریقے سے پھرائی جائیں؟ کیا یہ عدل ہے؟ جن کے گھر سے حجاب نکلا، جن کے گھر سے پردہ نکلا، یہ اسی مطلب کی طرف جناب زینب کبریٰ نے اشارہ فرمایا تھا۔ پوری تاریخ مکہ کو یاد دلا دیا جناب زینب نے۔ تو یہ ہے فتح مکہ کے دن رسول اسلام نے عمومی معافی کا اعلان کر دیا۔ تو رسول اسلام رحمت ہیں تمام بشریت کے لیے، تمام کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے، یہ رحمت عام ہے۔ اور اس کے بعد مومنین کے لیے خاص طور پہ رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ کی وہ دونوں صفتیں یہاں متجلی ہو رہی ہے، یہاں ظاہر ہو رہی ہے۔ صفت عام کا ذکر ہو گیا، اب صفت خاص۔ رسول اسلام مومنین کے لیے رحمت ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128 ارشاد ہو رہا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کا ایک رسول آ گیا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس بتحقیق کہ اللہ کا ایک رسول آ گیا ہے، مِّنْ أَنفُسِكُمْ، جو تم میں سے ہے، تم میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جس پر تمہارا زحمت میں پڑنا بڑا شاق ہے۔ یعنی رسول اللہ پہ یہ شاق گزر رہا ہے، سخت گزر رہا ہے کہ تم زحمتوں میں ہو، وہ تمہیں زحمتوں میں دیکھے، یہ بہت سخت ہے پیغمبر اکرم پر۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے لیے بہت فکر مند ہے۔ دیکھ رہے ہیں رحمت۔ اس کے بعد فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ شاہد مثال، وہ مومنین پر مہربان ہیں، شفیق ہیں، رحیم ہے کس پر؟ مومنین پر۔ تو دیکھا آپ نے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر رحیم ہے، تو یہ رحمت خاص ہے۔ اللہ کے لیے رحیم مومنین کے لیے تھا، یہ صفت جو ہے پیغمبر اکرم میں متجلی ہو رہی ہے۔ رسول اسلام جو ہے وہ مومنین کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رحمت عام ہے۔ اس کے بعد بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رحمت خاص ہے۔ تو رحمت کی دو قسمیں ہیں، ایک عام ہے، ایک خاص ہے۔ یہ دونوں صفتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع ہے۔ یہ دونوں صفتیں متجلی ہو رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں رسول اعظم میں، لہذا وہ سب کے لیے رحمت بن کر آئے، خاص طور پہ مومنین کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ دونوں قسمیں یہاں متجلی ہو رہی ہے۔ اب آئیے یہاں پر جو امام معصوم نے یہ فرمایا وَمَعْدَنَ الرَّحْمَةِ، سلام ہو اے ائمہ ہدیٰ آپ پر، جو کہ آپ معدن رحمت ہیں، آپ خزانہ رحمت ہیں۔ بس یہ بات طے ہو گئی، جیسے دو صفتیں اللہ کی رسول اسلام میں متجلی ہو رہی ہیں، ایسے ہی دو صفتیں ائمہ ہدیٰ میں متجلی ہو رہی ہیں۔ اور فرما رہے ہیں یہ دو صفتیں ائمہ معصومین کی طرف آ رہی ہیں اور متجلی ہو رہی ہے، ان کے وجود میں یہ دونوں صفتیں ہیں۔ یعنی ائمہ ہدیٰ معدن رحمت ہیں، تو اللہ کی دونوں صفات رحمانیت و رحیمیت کے مظہر ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور یہ میں نے پہلے پیغمبر اکرم کا ذکر کیا کہ وہ دو صفتیں یہاں متجلی ہوتی ہیں، وہ اس لیے کہ ایک طرف دونوں صفتیں اللہ کی ائمہ ہدیٰ میں ظاہر ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف ائمہ ہدیٰ علوم نبی کے وارث ہیں، تو یہ دو صفت ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے۔ اور فرما رہے ہیں یعنی یہ دو صفت اللہ سے یہاں آئی ہے، مظہر ہے صفات کے، اور علوم پیغمبر کے وارث ہیں۔
لہذا یہ دونوں صفتیں پیغمبر میں ہیں، ائمہ ہدی میں بھی ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے جانشین ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بس یہ بات واضح اور روشن ہو گئی کہ ائمہ ہدی معدن رحمت ہیں۔ معدن رحمت کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر سب کے لیے رحمت ہیں، یہ مظہر ہیں صفت رحمانیت کے، لہذا سب کے لیے رحمت ہے۔ رحیم ہیں مومنین کے لیے، یہ اللہ کی صفت رحیمیت کے مظہر ہیں، لہذا یہ معدن رحمت جو زیارت جامع کبیرہ میں معصوم نے اشارہ فرمایا، ایک جو ہے کلمہ ہے لیکن کتنے مطالب لیے ہیں، یعنی سمجھنے کے لیے معصومین کی رحمت عام کو اور رحمت خاص کو پہلے اللہ کی رحمت عام اور رحمت خاص کو سمجھنا ہوگا۔ بس یہ مطلب واضح ہو گیا۔ اور رحمت عام کی ایک مثال دے دوں، رحمت خاص تو مومنین کے لیے ائمہ ہدی کی بہت ہیں۔ یہ احادیث جو مومنین کے لیے صفات مومنین ساری چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ مومنین کو جینے کا سلیقہ دیا ہے۔ ائمہ معصومین کی نظر میں صفات مومنین یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، تو یہ خاص کر ائمہ ہدی مومنین کے لیے اس طریقے سے رحمت ہے، اور قیامت میں شفاعت فرمائیں گے مومنین کے لیے، لہذا اس طریقے سے رحمت ان کی خاص ہے۔ اور رحمت عام کیا ہے معصومین کی، ائمہ ہدی کی؟ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین جو ہے تمام اپنے بسنے والوں کو نگل جائے۔ اللہ اکبر! یعنی معصومین علیہم السلام، ائمہ ہدی علیہم السلام کا وجود ہمیں بچائے ہوئے ہے۔ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین ہمیں نگل جائے، پس اگر ساری کائنات محفوظ ہے تو حجت خدا معصوم کے ذریعے سے، یہی صفت عام ہے، یعنی وہ رحمانیت پروردگار کا مظہر ہیں، سب کے لیے رحمت ہے، تو اس طریقے سے ان کی رحمت عام ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو زمین سب کو نگل جائے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ حدیث مبارک ہمارے یہاں بھی موجود ہے، اہل سنت کی کتب احادیث میں موجود ہے، ہمارے یہاں جہاں چاہیں آپ دیکھ لیں، آپ اصول کافی اٹھا کے دیکھیے، وہاں پہ یہ آپ کو روایت مل جائے گی۔ اور سبت ابن جوزی عالم اہل سنت، انہوں نے بھی اس حدیث مبارک کو اپنی کتاب تذکرۃ الخاص میں ذکر کیا ہے، یعنی خاص کا تذکرہ، کتاب خاص ہے لیکن حدیث معصوم کی رحمت عام کو ذکر کر رہی ہے، اور فرما رہے ہیں یہ غیروں نے بھی نقل کیا ہے اس حدیث کو۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ، یہ 4 صفتیں پہلے ہم نے بیان کی تھی، یہ 5ویں صفت معصوم کی، معدن الرحمہ، آپ پر سلام ہو اے خزانہ رحمت۔ اب آئیے اس کے بعد 6ٹھی صفت، 6ٹھا امتیاز، 6ٹھی خصوصیت جو معصوم کی ہے ائمہ ہدی علیہم السلام کی، وخزان العلم، سلام ہو آپ پر ائمہ ہدی جو کہ خزان علم ہیں، علم الہی کے خزانہ دار ہیں، یعنی علم پروردگار ان کے وجود میں ہے۔ خوب غور کیجئے گا، ائمہ ہدی علیہم السلام خزانہ دار ہیں علم الہی کے، اس لیے کہ ان کے پاس علم لدنی ہے۔ علم لدنی وہ علم ہے کہ جو بغیر تعلیم و تعلم کے حاصل ہو، دنیا میں آن کر کسی کے سامنے زانوے تلمس طے نہ کیا ہو، علم پروردگار سے لے کر آیا ہو، اسے کہتے ہیں علم لدنی، اسی کو علم وہبی کہتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ نظر آئے تو سمجھیے کتابوں میں علم لدنی،
علم وہبی، علم عطائی، غور فرما رہے ہیں، اور علم ربانی، یہ چار چیزیں جو ہے ایک ہی ہے، معنی ایک ہے، الفاظ جدا ہیں۔ علم لدنی جو اللہ دیتا ہے وہی علم وہبی ہوتا ہے، اور وہی علم عطائی ہوتا ہے جو پروردگار عطا فرماتا ہے، اور یہی علم جو ہوتا ہے وہ علم ربانی ہوتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ ہے علم لدنی، اور ایک علم اس کے مقابل میں علم اکتسابی ہے جو کسب کیا جاتا ہے، جیسے ہم دنیا میں آن کر کسی استاد کے پاس جاتے ہیں اور درس حاصل کرتے ہیں، اس علم کا نام ہے علم اکتسابی، جو کسب کیا جائے، حاصل کیا جائے استاد سے، ٹیچر سے، معلم سے، مدرس سے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ علم اکتسابی ہے، اور علم لدنی جو ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے، وہ معصومین علیہ السلام کو عطا کیا ہے اس نے۔ علم لدنی کے مالک وہ ہیں، علم لے کر آئے ہیں وہ۔ آپ دیکھیے علم ربانی جو لے کر آئے ہیں اور علم معصوم اتنا اہم ہے، اس پہ کافی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اسی زیارت جامع کبیرہ میں 4 مقام پر امام کے علم کی طرف اشارہ ہوا ہے، 4 مقام پر، ایک زیارت میں علم معصومین کی طرف 4 مقام پہ اشارہ ہوا ہے۔ پہلا مقام یہی ہے، خزان العلم ہے، علم الہی کے خزانہ دار ہیں، یعنی علم الہی ان کے پاس ہے۔ دوسرا ایک مقام پہ وعیبۃ علم ہی، اسی زیارت جامع کبیرہ میں وعیبۃ علم ہی آیا ہے، یعنی اس کے علم کے جو ہے وہ مالک ہیں، خزانہ دار ہیں۔ عیبۃ کے معنی بھی یہی ہے۔ اس کے بعد وخزانۃ لعلمہ، علم پروردگار کے خزانہ دار ہیں ائمہ ہدی علیہم السلام۔ ایک اور مقام پہ ورائیکم علم، اے ائمہ ہدی، آپ کی رائے جو آپ ظاہر فرماتے ہیں وہ علم ہے۔ دنیا والے جو اگر رائے دے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ علم ہو، لیکن اہل بیت عصمت و طہارت جو فرما دیتے ہیں وہ علم ہے۔ تو اسی زیارت جامع کبیرہ میں 4 مقام پر ائمہ ہدی کے علم کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ خزان العلم وعیبۃ علمہ وخزانۃ لعلمہ ورائکم علم۔ اللہم صل علی محمد۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ ہے علم ائمہ ہدی کہ جو علم لدنی ہے۔ اچھا، علم لدنی کیوں کہا گیا؟ جو اللہ عطا کر رہا ہے یہ لدن سے بنا ہے، لدن کے معنی پاس ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ علم لدنی بنا ہے۔ ایک ایک مطلب پہ غور کیجئے۔ جناب خضر علیہ السلام کے لیے پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنے پاس سے علم عطا کیا۔ من لدنا، لدن، یہاں جو لدن آیا ہے اپنے پاس سے عطا کیا، اسی سے علم لدنی بن گیا۔ جسے اللہ اپنے پاس سے علم دے اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ غزالی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر تعلیم و تعلم اور بغیر اکتساب کے حاصل ہو، جو پروردگار عطا کر دے۔ یہ غزالی نے لکھا، اس نے بھی یہ سمجھ لیجئے کہ آپ تسلیم کیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے۔ اب ائمہ ہدی علیہم السلام، ان کو بھی اللہ نے اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے، اور سب سے بڑی دلیل کی اللہ نے اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ غور فرما رہے ہیں، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے، ہر چیز کو جمع کر دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو۔ غور فرما رہے ہیں، یہ علم پروردگار ہے جو معصومین علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے۔
ہر شے کا علم ہے، تو یہ اللہ نے علم دیا ہے، ہم نے کل شیء احصیناہ ہم نے جمع کیا ہے، پروردگار یہ عطا کر رہا ہے۔ اب آئیے اس کی تفسیر دیکھیے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو بعض حضرات اب پوچھنے لگے، اس لیے کہ پروردگار نے امام مبین کہا ہے، نام تو لیا نہیں۔ تو مجمع میں بعض حضرات کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا اس سے مراد توریت ہے؟ کہا نہیں۔ کہا انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا کیا قرآن ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد کیا دیکھا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، پیغمبر اکرم نے فرمایا ہوا ہادا، امام مبین یہ ہے، یہ جو تشریف لا رہے یہ امام مبین ہے۔ آپ نے دیکھا تو اللہ نے امام مبین علی میں سارے علوم کو جمع کر دیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام شناسی جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو زیارت جامع کبیرہ سے بہتر کہیں یہ درس نہیں ملے گا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا جب آپ جائیں زیارتوں پہ تشریف لے جائیں تو اس زیارت کو ضرور پڑھیے، اس لیے کہ جو معرفت امام کا درس لے کر مزارات مقدسہ سے اٹھیں گے تو ایک وزن اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اس کے معنی و مطالب کے ساتھ پڑھیے اور دعا کیجئے کہ میں آپ کے دروازے پہ حاضر ہوا ہوں اور علوم و معارف کے ابواب کو میرے لیے منکشف فرما دیجئے۔ اس طریقے سے تشریف لے جائیں۔ ہر انسان اپنے معرفت کے اعتبار سے جو ہے وہ زیارت بجا لاتا ہے۔ بعض وہ ہیں جو صرف زری کو ہاتھ لگایا اور چوم کے چلے آتے ہیں، بعض وہ ہیں جو ائمہ ہدیٰ کے پاس بیٹھتے ہیں کہ علم کی بھیک لینے ہم آئے ہیں، جو جس چیز کو مانگتا ہے عطا کیا جاتا ہے۔ لہذا وہاں مانگیے، جا کے بیٹھیے حرم مقدس میں، معرفت مانگیے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں دنیا سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر حشر تک ساری چیزیں کام آنے والی ہیں۔ اگر اس معرفت کے ساتھ دنیا سے ہم جائیں گے تو آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہمارا مقام کیا ہوگا۔ یہ زیارت کی جو تشریح ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ معرفت امام میں دن بدن اضافہ ہو، اور یقین جانیے جب معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا تو درجات بھی بلند ہوتے جائیں گے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا وَهَذَا إِنَّهُ الْإِمَامِ، یہ امام ہے جو امام مبین کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، فی امام مبین میں جو امام ہے إِنَّهُ الْإِمَامِ الَّذِي أَحْصَى اللَّهُ تبارک و تعالی منہ علم کل شیء، یہ وہ امام مبین ہیں کہ جن کے وجود میں اللہ نے ہر شے کا علم رکھ دیا ہے، اور فرما رہے ہیں ان کے وجود میں ہے۔ یہ روایت جناب شیخ صدوق نے نقل کیا ہے معنی الاخبار میں، مطالعہ فرمائیے معنی الاخبار۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہراً اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہوگا، معنی الاخبار۔ جناب شیخ صدوق کی کئی کتابیں ہیں جو بہت اہم ہیں، یہ معنی الاخبار میں ہے۔ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی، اس میں ایک روایت انہوں نے بھی نقل کیا ہے، وہاں پہ مولا نے خود فرمایا ہے انا واللہ الامام المبین، قسم بخدا جو قرآن میں امام مبین آیا ہے وہ میں ہوں۔ یہ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں بھی ہے اور تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے اپنے پاس سے ائمہ ہدیٰ کو علم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ تھی
یہ جو سارا علم اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے پاس سے. اب سمجھے آپ کی کیوں مولا فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی؟ اس لیے کہ علم وہاں کا ہے، لہذا جو چاہے پوچھ لو، ایسا علم ہے، کوئی قید نہیں ہے. جو علم چاہے پوچھ لو، کسی فن کے بارے میں ہر چیز کو میں جانتا ہوں، کوئی قید نہیں آئی ہے یہاں. جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، قبل اس سے کہ تم مجھے نہ کھو دو. میں کھونے والا نہیں ہوں، علی کو تم کھو سکتے ہو، یہ ترجمہ ہے اس کا صحیح، تم نہ کھو دو. سلونی قبل ان تفقدونی مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، یہ بصائر الدرجات میں موجود ہے. محمد ابن حسن صفار کی لکھی ہوئی، میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے، 11ویں امام کے اصحاب میں سے یہ کتاب موجود ہے بصائر الدرجات. تو سلونی فرمایا. اور ایک چیز خطبہ شکشکیہ نہج البلاغہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، بہترین خطبہ ہے، مطالعہ فرمائیے. ظاہراً خطبہ نمبر 3 ہے، اس میں ایک فقرہ ہے. یہ جو سلونی قبل ان تفقدونی ہے، ایسے ہی مفہوم، الفاظ الگ ہیں، مفہوم وہی ہے. ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر. علم و معرف کے چشمے مجھ سے پھوٹ کر زمین پر گرتے ہیں. علم و معرف کے چشمے پھوٹ کر مجھ سے پھوٹ کر زمین پر بہ رہے ہیں. یعنی گویا امیر المومنین نے علم و معرف کے دریا بہا دیے ہیں. ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر. اور علی اس بلندی پہ ہے کہ طائر فکر وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے. یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے علم الہی، یہ ہے علم ربانی، یہ ہے علم لدنی، یہ ہے علم وہبی، یہ علم ائمہ ہدیٰ کے پاس ہے. اسی لیے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام مقام پر، جگہ جگہ متعدد مقام پر یہ فرما گئے ہیں کہ ہمارے پاس علم ما کان وما یکون ہے. آج کچھ اصطلاحیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز یہاں واضح ہو اور ہر مطلب آپ کے لیے بالکل پانی کی طرح ہو جائے. بہت ساری چیزیں آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، ممکن ہے ذرا سا سمجھنا اس کا مشکل ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ اس برکت سے سارے مسائل حل ہو جائیں، اس زیارت کی برکت سے. دیکھو معصوم نے ایک جگہ فرمایا واللہ انا لخد، امام مبین امیر المومنین ہے. جب امیر المومنین کے پاس علم الہی ہے تو 11 معصومین سب کے پاس علم الہی ہے. وہ کیسے؟ خود فرمایا معصومین علیہ السلام نے واللہ انا لخذان اللہ فی سمائہ وارضہ لا علی ذہب ولا علی فضۃ الا علی علم. واللہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکید کہاں پہ آتی ہے؟ تاکید وہاں پہ لائی جاتی ہے جہاں پر ذرا سا کچھ لوگ ایسے ہوں جو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، وہاں پہ تاکید لائی جاتی ہے. جیسے آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ کہتے ہیں، کبھی سادے جملے میں ایک انسان ہے شریف، سادے جملے میں کہہ دیتے کہ آج میرا یہ کام ہو گیا، فلاں کام میرا ہو گیا. لیکن اگر کچھ ایسے ہوں جو نہ ماننے والے ہوں تو ایک تاکید قسم کھانا پڑتی ہے ہمیں بھی، تاکہ یہ مان لے ہماری بات کو. وہاں پہ تاکید لائی جاتی ہے. امام فرما رہے واللہ، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ہیں، ہر زمانے میں کچھ لوگوں کے پاس شک و شبہ موجود رہتے ہیں، ان میں سے اللہ محفوظ رکھے ہم نہ بنے. واللہ انا لخزان اللہ، قسم بخدا ہم اللہ کے خزانہ دار ہیں. اللہ اکبر، ہم اللہ کے خزانہ دار ہیں، کوئی اور نہیں ہے، لا غیر، کوئی نہیں ہے. ہم ہیں اللہ کے خزانہ دار. فی سمائہ و ارضہ، زمین میں بھی خزانہ دار ہیں، آسمان میں بھی ہیں. خوب دقت کیجئے، زمین میں بھی اس کے خزانہ دار ہیں،
اور آسمان میں بھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا علی ذہبین، خزانہ دار سونے کے نہیں ہیں، ولا علی فضۃ، اور نہ چاندی کے خزانہ دار ہیں، الا علی علم ہی، مگر علم الہی کے ہم خزانہ دار ہیں۔ یعنی علم الہی کے ہم خزانہ دار ہیں، ہم سونے اور چاندی کے خزانہ دار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ ہدیٰ نے مال و دولت پر افتخار نہیں کیا ہے، خزانہ دار الہی ہونے پر افتخار کیا ہے، علم الہی پر افتخار کیا ہے، ہمارے پاس ہے۔ اب آئیے دیکھیے علم ماکان، یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ ائمہ ہدیٰ نے انہیں علم دیا ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ خزانہ العلم ہے۔ آیا ہے نا یہ فقرہ؟ سلام ہو آپ پر ہے علم الہی کے خزانہ دار۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، اللہ نے انہیں علم دیا، یہ علم الہی کے خزانہ دار ہیں۔ اب جب خزانہ دار ہیں تو جب اللہ کے پاس علم غیب ہے تو ان کے پاس بھی ہوگا۔ خوب دقت کیجئے، اسی لیے تو امام سجاد علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، عندنا علم المنایا والبلایا، ہمارے پاس علم بلایا و منایا ہے۔ یہ بھی سنتے رہتے ہیں، ہمارے پاس علم بلایا و علم منایا ہے، یعنی ہمارے پاس موت کا علم ہے اور بلاؤں کا علم ہے۔ یعنی جو موتیں ہونے والی ہم جانتے ہیں، جو بلائیں نازل ہونے والی ہم سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم الہی کے خزانہ دار ہیں۔ یہی معنی ہے علم المنایا والبلایا کی، جسے ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ماکان وما یکون ہے۔ یہ بھی اصطلاح سنتے رہتے ہیں، ہمارے پاس علم ماکان وما یکون ہے، یعنی ہمارے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہے جو چیزیں گزر چکی ہیں، جو آئندہ آنے والی ہیں، یکون ان کا بھی علم ہے۔ وجود کائنات سے جو چیزیں گزر چکی سب ہم جانتے ہیں، اور جو آئندہ صبح قیامت تک اور مابعد قیامت جو کچھ چیزیں ہیں سب ہمارے پاس موجود ہے، سب کا علم ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے۔ ایک کتاب کوئی قاعدے سے پڑھ لیتا ہے تو مزاج اس کا نہیں ملتا ہے، سر بڑا اٹھا کے چلتا ہے، بڑے غرور میں چلتا ہے، لیکن اللہ رے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام علم ماکان، جو کچھ گزر چکا ہے، کوئی قید نہیں کب سے، جو کچھ سب کا علم ہمارے پاس ہے، اور جو چیزیں ہونے والی ہیں ان کا بھی علم ہے۔ یہ معنی ہے علم ماکان وما یکون کا۔ اور عرض کروں عیون و اخبار الرضا جناب شیخ صدوق کی، اور آج جس امام ہمام کی ولادت کی تاریخ ہے انہی کے سلسلے میں اس کتاب میں روایتیں موجود ہیں، اسی لیے اس کا نام عیون و اخبار الرضا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس میں ایک روایت انہوں نے نقل فرمائی ہے، ما ینقلب جناح طائر فی الہوی الا وعندنا فیہ علم، آسمان میں جو پرندہ پر مارتا ہے اس کا علم ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پرندے ہیں، کتنے پرندے ہیں آسمان میں، کہاں کہاں ہیں، کس کس ملک میں ہیں، کس کس مقام پہ ہیں، کہاں پہ پر مار رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ہوا میں جتنے پرندے ہیں جہاں بھی پر مار رہے ہوں سب کا علم ہمارے پاس ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ ہے علم۔ لہذا اب نتیجہ، اگر صحیح علم چاہیے ہے تو کہاں سے لیجئے؟ ائمہ ہدیٰ سے لیجئے، اس لیے کہ دوسرے اس میں ملا دیں گے اپنی رائے، اپنی فکر۔ صحیح علم اہل بیت کے دروازے سے ملے گا۔
चुनांचे एक रिवायत में पढ़ रहा हूँ, इज़ा अरदतल इल्म सही फखुज़ मिन अहलिल बैत, अगर सही इल्म चाहिए तो अहले बैत से हासिल करो। ये रिवायत मोहम्मद हुसैन तेहरानी ने अपनी किताब इमाम शनासी में लिखी है। इमाम शनासी उनकी किताब है, मेरे पास मौजूद है। मैंने तकरीबन 17-18 जिल्दें ख़रीदी थी। इमाम शनासी मोहम्मद हुसैन तेहरानी की अदीमुश्शान किताब है मारिफत इमाम में। बस यही तमाम कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ मतालिब को। बस इल्म सही इनके बाद है, और उसके बाद इनके अहम इल्म देखिए, कुरान में आयात मुहकमात हैं और मुतशाबिहात, ये सुनते रहते हैं। मुहकमात जिसका माना वादे हो, मुतशाबिहात जिसका माना वादे ना हो, तावील की ज़रूरत हो। किसके ज़रिए से? मुहकमात के मदद से मुतशाबिहात को हल किया जाए। मुतशाबिहात का इल्म किसके पास है? कुरान मजीद में आयत मौजूद है, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, वमा यालमु तावीलहु, तावील मुतशाबिहात को कोई नहीं जानता, इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, अल्लाह जानता है या रासिखून फिल इल्म जानते हैं। अब रासिखून इल्म कौन है? जाइए देखिए, मासूमीन ने फरमाया है, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है, रासिखून फिल इल्म हम हैं और हमारे बाद हमारी औलाद। 11 इम्मा और हैं, वो सब के सब रासिखून फिल इल्म हैं। तो देखें, जहाँ पर अल्लाह ने अपने इल्म का जिक्र किया है, वमा यालमु तावीलहु, तावील इल्म मुतशाबिहात कोई नहीं जानता है मगर अल्लाह जानता है और रासिखून फिल इल्म जानते हैं। या अल्लाह जानता है या अहले बैत जानते हैं। ये है इल्म अहले बैत कि अल्लाह ने अपने इल्म के साथ साथ इनके इल्म को जिक्र किया है। अब आइए, तो जब अल्लाह ने इल्म दिया है तो इल्म गैब है या नहीं है? मैं एक यहाँ पर बहुत अहम मतलब है उसको तमाम कर दे रहा हूँ और ये दूसरा फ़िक्रा तमाम हो रहा है। देखिए, इल्म गैब अइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम के पास है, इसीलिए तो कहा इल्म माकान ममा यकून, जो चीज़ें आने वाली है उनका इल्म मेरे पास है। तो है ना, आइंदा की जो खबर दे वही तो इल्म गैब है। तो अब जब इल्म गैब है तो बाद ये एतराज़ करते हैं कि कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयतें हैं जिनमें यह जिक्र किया गया है कि इल्म गैब सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के पास है। ये बात सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं और कुछ नहीं जानते बेचारे, जैसे वहाबी हज़रात अल्लाह से हर चीज़, तो कहते हैं इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है। कहा कई आयतें हैं जिसमें इल्म गैब किसके लिए करार दिया गया है? अल्लाह के लिए। तो आज उनको जवाब भी मैं कुरान ही से दे दूं। वो कहते हैं कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयतें हैं जिसमें इल्म गैब को अल्लाह से मखसूस करार दिया गया है, सिर्फ उसके पास है। देखिए आयत मुसलसल पढ़ रहा हूँ 2-3, और वइंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा, कहते हैं अल्लाह के पास जो है गैब की कुंजियाँ हैं, उस गैब की कुंजियों को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। गैब की कुंजियाँ अल्लाह के पास है बस। फ़कुल इन्नमल गैबो लिल्लाह, सूरह यूनुस, ए रसूल कह दीजिए कि इल्म गैब जो है वो अल्लाह से मखसूस है। तीसरी आयत, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन, कहते हैं अल्लाह इल्म गैब रखता है और अपने इल्म गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता सिवाय। अब यहाँ से बाद में भी मैं जवाब दूंगा। ये 2-3 आयतें ला के कह रहे हैं वो। पहली आयत सूरह अनाम, दूसरी आयत जो है वो सूरह यूनुस में। ये 3 आयतें हैं जिसमें वो लोग कहते हैं कि इल्म गैब किससे मखसूस है? अल्लाह से। अब आइए, पहला जवाब तो कुरान ही से दे दूं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 49, वउनब्बिउकुम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान ने हिकायत किया है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 49, वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें खबर देता हूँ
ان کے بارے میں جو تم کھاتے ہو اور جو گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں خبر دے رہا ہوں۔ کہاں یہ آیت ہے؟ قرآن مجید میں۔ تو اگر وہ آیت نظر میں ہے تو اس آیت کو، تو علم غیب اللہ کے علاوہ ہوا کہ نہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد جو تیسری آیت میں نے پڑھی تھی کہ اس میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی پر وہ ظاہر نہیں کرتا علم غیب کو، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں ان پر ظاہر کرتا ہے جو جس کو وہ پسند کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، اپنے پسندیدہ رسول کے پاس وہ علم غیب کو ظاہر کرتا ہے۔ بس اسی آیت میں ایک استثناء موجود ہے۔ ان آیتوں کو کیا کریں گے؟ ایک آیت اور ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَن يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں علم غیب پر مطلع کرے، وہ علم غیب تمہیں نہیں بتائے گا، البتہ علم غیب کو اپنے رسولوں میں جس کو منتخب کر لیتا ہے اس کو بتا دیتا ہے۔ اب ان آیتوں کو کیا کریں گے؟ چلیے یہ تو جواب ہو گیا۔ اب میں دونوں آیتوں کو جمع کر رہا ہوں، وہ جو علم غیب کی نفی کر رہی ہے دوسروں سے، وہ کیوں قرآن میں پروردگار نے کہا، اور یہاں پر پھر فرمایا کہ علم غیب ہے رسولوں کے بعد جسے منتخب کیا ہے، ائمہ ہدی علم ما کان و ما یکون، مولائے کائنات کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ان کے پاس علم غیب ہے۔ تو وہاں پہ نفی ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ تو جو وہاں پر کہا گیا کہ غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کے پاس جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، استقلالی ہے، یعنی اس کا علم خود اس کی ذات سے ہے، اس کو کسی نے علم غیب نہیں دیا ہے، اس کا علم ذاتی ہے۔ اور انبیاء اور معصومین کا جو علم غیب ہے وہ علم وہبی ہے، علم عرضی ہے، یعنی وہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس لیے پروردگار نے وہاں پہ یہ کہا غیب کا علم ذاتاً اللہ کے پاس ہے، اور اس کے بعد جس کو چن لیتا ہے یہ عطا کر دیتا ہے۔ تو جو نفی کیا ہے علم غیب کی، وہ علم ذاتی غیب کی نفی کیا ہے کہ ذاتاً، اس لیے آپ پڑھتے ہیں اللہ کی صفات جو ہے وہ عین ذات ہے، علم عین ذات ہے، یعنی علم جو ہے وہی ذات ہے، جو ذات ہے وہی علم ہے، لہذا اس کا علم ذاتی ہے، اور اس کے بعد اس نے جس کو چاہا علم غیب عطا کیا۔ بہرحال یہ خزان العلم کی تشریح ہے۔ آج دو فقرہ، یہ دونوں بہت اہم تھا۔ سلام ہو آپ پر اے معدن رحمت، سلام ہو آپ پر اے خزانہ دار علوم الہی۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دو فقرے میں 1 گھنٹہ صرف ہوا۔ آپ بتائیے کہ یہ کیسی زیارت ہے، اور وہ بھی میں نے اجمالاً بیان کیا ہے۔ اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو ایک زیارت کی کئی جلدوں میں شرح ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سمجھیں۔ بس 2 جملہ اور عرض کر دوں کہ آج شب ولادت ہے امام رضا علیہ السلام، جس کو امام رضا علیہ السلام کی شب ولادت ہے۔ آپ کے علم، چونکہ علم کی گفتگو ہو رہی تھی، علم کے وہ دریا بہائے کہ آپ کا لقب عالم آل محمد ہو گیا۔ آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد امام رؤوف ہے، یہ امام مہربان ہیں۔ اور فرمایا آپ نے ان کے دروازے پہ جائیے، بعض لوگ یہ شرمندہ ہوتے ہیں کس منہ سے جائیں۔ اگر ایک انسان سمندر تک نہیں پہنچے گا تو اس کا جسم کیسے پاک ہوگا؟ اگر اپنی نجس روح کو مرکز طہارت کے پاس نہیں لے کر جائے گا تو روح کیسے پاک ہوگی؟ لہٰذا یہ امام رؤوف ہیں، امام مہربان ہیں۔ بس ایک جملہ عرض کر دوں وہ تمام کر دوں۔ امام علی رضا علیہ السلام
ایک حدیث مبارک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. امام کو جب مدینۃ الرسول سے مامون نے مرو بلایا ہے، خراسان میں ایک مقام ہے مرو، وہاں پر پائے تخت تھا حکومت کا، امام کو وہاں بلایا. تو امام مدینۃ الرسول سے جب تشریف لے گئے ہیں تو متعدد شہروں سے گزرے ہیں. ایک شہر انہی میں اہواز آتا ہے. میں نے ایک مضمون آرٹیکل ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ارسال کیا تھا، آپ مطالعہ فرمائیے. علی ابن مہزیار کے حوالے سے، علی ابن مہزیار اہوادی بڑا اچھا آرٹیکل ہے. آج کل جو ہم پڑھتے ہیں امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں امام کے ظہور کے لیے وہ لوگ دعا کر رہے ہیں. تو اس میں جانتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس میں بچے جو ہے فارسی زبان میں، اب تو اردو میں لوگ پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ، کہ مولا تشریف لائیے آپ، اگر آپ تشریف لائیں گے ہم آپ کے محب بن کے رہیں گے، ہم آپ کی محبت میں گرفتار رہیں گے، آپ کے پاس رہیں گے. اس کے بعد ایک جملہ کا، مولا تشریف لائیے ہم آپ کے لیے علی ابن مہزیار بن جائیں گے. علی ابن مہزیار اہوازی، اہواز میں ان کی قبر ہے، ایران کا ایک شہر ہے اہواز، وہاں پہ قبر ہے. جب امام مدینۃ الرسول سے 8ویں امام چلے ہیں تو اہواز میں بھی پہنچے ہیں. اہواز میں ایک مقام پر امام نے قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد جب وہاں سے امام تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی جس کا نام ہے مسجد الرضا. کیونکہ امام وہاں پہ قیام فرما تھے لہذا اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد الرضا. علی ابن مہزیار نے وصیت فرمائی کہ دیکھو جب دنیا سے میں چلا جاؤں تو اسی مسجد میں مجھے دفن کر دینا. یہ ہے معرفت امام. جہاں امام کے قدم پڑ جائیں وہیں ہمارے جسم کو دفن کر دینا، یہ ہمارے لیے افتخار ہے. صحیح معرفت لے کے دنیا سے جائیں. اپنے مزاج کا نام دین نہ رکھیں، اپنے مزاج کا نام شریعت نہ رکھیں، اپنے مزاج کا نام علم نہ رکھیں. اسی لیے بار بار میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، اور جہاں جہاں میں بھی میں گیا یہ جملہ کہتا رہا ہوں کہ یاد رکھو کہ جہاں پر دین کو اپنے مزاجوں میں ڈھال کے پیش کیا گیا، جیسا مزاج تھا ویسا دین بن گیا. اور جہاں انسانوں نے اپنے کو دین کے مزاج میں ڈھال دیا وہیں علی ابن مہزیار بن گئے، وہیں محمد ابن مسلم بن گئے، وہیں سلمان بن گئے، وہیں ابو ذر بن گئے. خدا کی قسم راتوں میں گریا کرو، کچھ معرفت نہیں ہے، بس یہ تو کرم ہے ان کا. ایک تھوڑی سی معرفت ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں اور اس پہ ہم اتنا اکڑتے ہیں. دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں. علی ابن مہزیار نے کیا فرمایا؟ جب میں مر جاؤں تو یہاں دفن کر دینا. کئی اماموں کا زمانہ دیکھا ہے، 437 روایت کی سندوں میں جناب علی ابن مہزیار کا نام آیا ہے. آیت اللہ خوئی نے موجم رجال حدیث ان کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے 20 سے زیادہ شاگرد ان کے رہے ہیں، جس میں ایک سید برقی ہیں. سید برقی کی محاسن برقی کتاب بڑی مشہور ہے، حدیث میں پڑھیے، بہترین کتاب ہے. یہ ہیں علی ابن مہزیار. کہاں وہاں دفن کر دینا، اتنی حدیثیں نقل فرمائی. اور اس کے بعد عالم یہ ہے کہ وہاں پر دفن ہوئے، اور زندگی میں نماز صبح کے بعد جب سجدے میں سر رکھتے تھے تو 1000 مومنین کے لیے دعا کرتے تھے، اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے تھے. جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو امام کے جوتیوں تک پہنچتا ہے انسان. اور ہم نہ جانے کس چیز پر افتخار کیے چلے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہمیں. ہم مومن کو مومن سمجھنے کے لیے آمادہ ہیں. تھوڑا سا غلطی کسی مومن سے ہو گئی ہم اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں. اس کے لیے دعا کیجئے. 1000 مومنین کے لیے جناب علی ابن مہزیار دعا فرما رہے تھے. امام وہاں سے گزر گئے، کہاں یہاں میری قبر ہو. بہرحال وہاں سے امام ہوتے ہوئے نیشاپور پہنچے. ایک حدیث
وہاں کے پر راویوں نے امام سے کہا فرزند مصطفیٰ کوئی ایک حدیث بیان فرمائیے جو آپ نے اپنے آبا و اجداد سے سنی ہو۔ امام نے مشہور حدیث ارشاد فرمائی جو آج بھی نیشاپور میں وہاں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے جلی حروف سے۔ امام نے راویوں کے درمیان فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخلا حسنی امن من عذابی۔ امام نے فرمایا میں نے اپنے آبائے طاہرین سے سنا ہے، اب سند تفصیلی ہے، میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، یہ سلسلہ جا کر منتہی ہوا رسول اعظم تک۔ رسول اعظم نے جبریل امین سے، جبریل امین نے خدا سے۔ پروردگار نے کیا فرمایا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اس حدیث مبارک میں جتنا سلسلہ ہے راویوں کا وہ سب معصوم ہیں، وہ سب کے سب معصوم ہیں۔ اسی لیے اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سارے راوی معصوم ہیں، لہذا سلسلۃ الذہب ہے یہ حدیث۔ امام نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ تو اب تنہا لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، ایک حدیث میں اور فرما دیا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب میرا مضبوط قلعہ ہے، من دخلا حسنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حدیثوں کو جمع کریں تو مطلب یہ نکلتا ہے تنہا توحید مضبوط قلعہ نہیں ہے جبکہ ساتھ میں ولایت نہ ہو۔ یہ مضبوط قلعہ اس وقت ہے جب توحید بھی ہو اور ساتھ میں ولایت ہو۔ اسی لیے امام نے فرما دیا تھا وَلَٰكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا۔ دیکھو تنہا لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ شروط ہے، وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں، یہ ہے۔ لہٰذا یہ توحید کو ہمیشہ ولایت کے ساتھ ملا کے دیکھو، ولایت کو توحید کے ساتھ ملاؤ۔ اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہیں تو آپ مضبوط قلعے میں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو آپ مضبوط قلعے میں نہیں ہیں۔ تو اب یہ نہ دیکھو کہ اس میں کون کون ہے، جو ولایت کے قلعے میں آ گیا وہ ہمارا ہے، جو باہر ہو گیا اپنا بھی ہو تو ہمارا نہیں ہے، یہ ہے نا۔ اسی لیے جناب نوح کا جو مضبوط قلعہ تھا نا، اپنے بیٹے کو بلایا تھا، آیا نہیں، قلعے سے باہر ہو گیا، بیٹا تھا نجات نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قلعے میں آ جاتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے، اور جو قلعے سے باہر ہوتا ہو چاہے وہ خونی رشتہ دار ہو لیکن وہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر ولایت کا منکر ہے تو ہمارا نہیں ہے، غیر ہے ولایت کے قلعے میں ہے تو وہ ہمارا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کی عظمت کا، اس ذکر قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ یا اللہ مدارات مقدسہ کی حفاظت فرما، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالمین کو نیست و نابود فرما، ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کی عظمت کا، ہمیں بار بار زیارت کربلا نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کی عظمت کا، آج شب عید ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں ہم آئے ہیں، امام رؤوف کی ولادت کی تاریخ ہے، امام مہربان ہیں، آج عطاؤں کا در کھلا ہے، آج مانگ لیجئے پروردگارہ۔ ہم سب سے اہم دولت مانگ رہے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں قرآن اور ولائے اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رہیں۔ اے اللہ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کی عظمت کا،
ہمارے قوم کے جوانوں کو نیک اور صالح بنا، انہیں معصومین علیہم السلام کی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کی عظمت کا، جو ناقد خدا ہیں ان کی قد خدائی فرما۔ اے اللہ جو لاولد ہیں انہیں آج کی شب کی برکت سے اولاد نرینہ عنایت فرما، جنہیں اولاد عنایت فرمایا ہے پروردگار ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کی عظمت کا، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین رزق سے لگا دے، جو برسرے روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں برکت عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین، ہمارے مومنین جو ہمارے درمیان پہلے تھے اب نہیں ہیں، ہم بھی ان سے ملحق ہونے والے ہیں، ہم دنیا میں روز رہنے نہیں آئے ہیں، پروردگارہ ان کی مغفرت فرما، آج کی شب ان کے درجات کو عالی فرما۔ امام رضا عالم آل محمد امام رؤوف کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کی عظمت کا، اپنی حجت یگانہ یوسف زہرا منتقم خون حسینی حضرت بقیت اللہ الاعظم کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ ہمارے اعمال اس قابل بنا کہ جب امام تشریف لائیں تو امام ہمیں اپنے لشکر کے لیے منتخب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اب بہرحال یہ اعلان تو ہے ہی، لیکن جو مومنین دور و دراز یہ آواز سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں لائیو، گزارش ہے کہ یہاں تشریف لائیں۔ بہرحال ہر جگہ سے سنیں گے تو بہرحال علم و معرفت میں اضافہ ہوگا، لیکن جب اس بارگاہ میں تشریف لائیں گے تو ثواب دوبالا ہو جائے گا۔ ہر سیٹرڈے کو یہاں پر 8 سے 9 بجے تک یہ درس تشریح زیارت جامع کبیرہ منعقد ہوتا رہے گا۔ آپ تشریف لائیے تاکہ اپنے امام کی معرفت لے کر اٹھیں اور دن بدن امام کی معرفت میں اضافہ ہو، تاکہ معرفت کے ساتھ ساتھ جب دنیا سے رخصت ہوں تو اس کے طفیل میں، اس زیارت کے طفیل میں ہم ائمہ ہدیٰ کے ساتھ جنت میں رہیں۔ اس لیے کہ ہماری تمنا یہ نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں، جنت میں مومنین کو جانا ہے، لیکن جنت میں اگر ائمہ کے ساتھ نہ رہیں تو ہمیں کیسے قرار آئے گا؟ لہذا ہم اپنے علم و معرفت میں اضافہ کریں تاکہ پروردگار ہمیں ان کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے۔ آپ تشریف لائیے، ہر سیٹرڈے کو 8 بجے سے 9 بجے شب میں یہ درس یہاں پر منعقد ہوتا رہے گا انشاءاللہ جب تک خدا نے حیات دی۔ اور یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے یہ لائیو بھی دیا جا رہا ہے، بہرحال اس کے ذریعے سے بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں، اور الحمدللہ سماعت فرما رہے ہیں، دور و دراز یہ دروس جا رہے ہیں، اور یہاں سے لے کر انڈیا سے دوسرے ممالک تک لوگ سن رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بعض مومنین دیگر ممالک سے مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور جو دروس ہوتے جائیں وہ ہمیں بھیجتے جائیے۔ بہرحال اس سے پہلے پہلا درس ہے، تھوڑا ہمارے سلیم بھائی تنہا پڑ جاتے ہیں، یقیناً ہمارے کچھ ایسے نوجوان ہوں جو ان کا ساتھ دیں تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہتر طریقے سے ہم دوسرے مومنین تک پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی 2 درس ظاہراً آئے ہیں، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، لیکن پہلا درس وہ نہیں آ سکا اور ظاہراً وہ اس میں محفوظ ہے، تو ہمارے سلیم بھائی کا کوئی صاحب اور جو بہرحال سوشل میڈیا میں واقفیت رکھتے ہوں وہ ان کا تعاون فرمائیں اس سلسلے میں اور ان کا ہاتھ بٹائیں تاکہ یہ درس بھی جو ہے نکل کر سامنے آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔